الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف سٹائل۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس پروردگار عالم کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس مالک نے اتنے کرم کیے، اتنے احسان کیے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے عطا کی۔ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان گنت نعمتوں کا شکر ہے۔ آج بچوں نے کہا کہ سحری کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ کبھی ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی تفریح کا سامان کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین چیز پر جگہ پر ان کو لے جایا جائے۔ تو بچوں کو جب اللہ تعالیٰ سمجھ شعور دیتا ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ آپ کا اسی طرح خیال کرتے ہیں۔ بے شک یہ مکافات عمل ہے۔ آج آپ جیسا اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے اور جیسا آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا، کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی کریں گے۔ اور بہت ہی یہ جو ہے اچھا اور خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، جو آپ اپنے فیملی کے ساتھ جو لمحات گزارتے ہیں وہ لمحات آپ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں، کیونکہ بچے والدین کا عکس ہوتے ہیں نا۔ وہ جو کچھ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہی کچھ کل جو ہے وہ آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں کل وہی آپ کے بچے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی، تو بچوں نے کہا کہ آج کی جو سحری ہے وہ ہم باہر کریں گے، اور سب بچوں نے جو ہے وہ یہ پلان کیا کہ آج ہم لوگ بل پے کریں گے۔ اور بچوں نے کہا کہ چلیں جی آج ہم باہر سحری کے لیے جاتے ہیں۔ بچوں کی فرمائش پر اور بچوں کے دل کی خاطر ہم نے تیاری کی۔ ہم لوگ گھر سے نکلے اور بڑا خوبصورت سا ایک ہوٹل تھا جہاں پر بچے لے کر گئے ہمیں، اور بہت خوبصورت اس کی سیٹنگ تھی، بہت پیاری انہوں نے اس کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ کھانا بھی بہت اچھا تھا، بہت صاف ستھرا وہاں کا ماحول تھا، اور بہت جگمگ کر رہا تھا وہاں کا سارا ماحول۔ باہر سے دیکھیں تو تب بھی اور اندر سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت اور بڑی انہوں نے عربک سٹائل میں اس کی ہوئی تھی، ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ اور وہاں پر ہر طرح کا تھا کھانا۔ ہم تو سحری کے لیے گئے تو ظاہر ہے جو کچھ سحری میں ہوتا ہے زیادہ تر بہت بے شمار چیزیں تھیں، لیکن بہرحال ہر انسان اپنی چوائس کے مطابق اور جتنا اس نے کھانا ہوتا ہے کھاتا تو اتنا ہے نا۔ ہمیں وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیتا ہے تو وہ رزق ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ہم کھا سکیں، ضائع نہیں کرنا، کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرنی، اسلام میں یہ درس نہیں دیا جاتا۔ بہرحال ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کا انگلش سٹائل کا بھی وہاں پر ناشتہ تھا، اور جو ہمارا دیسی کھانا ہوتا ہے وہ بھی تھا۔ پائے تھے، چنے تھے، نہاری تھی، اور بہت ساری وہاں پر چیزیں تھیں ایسی جو مطلب اتنی ورائٹی تھی کہ آپ کو اپنی چوائس کی کوئی نہ کوئی چیز مل ہی سکتی تھی۔ بریڈ، جیم وغیرہ، مکھن، اور عربک سٹائل کی بہت ساری ڈشز تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ڈرنکس تھیں بہت ساری، ڈیٹاکس واٹر سے لے کے لسی، قہوہ، چائے، جوسز، بہت ساری چیزیں تھیں۔ کبھی آپ لوگوں کو وقت ملے اور جب اجازت دے تو ضرور جائیے گا۔ پروردگار عالم سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلے رزق عطا فرمائے، اور بیوی بچوں پر، اپنے خاندان والوں پر پیسے لگایا کریں، کیونکہ ان پیسوں میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ان کے وہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں نا آپ بیوی بچوں کے ساتھ، وہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ مل کر بیٹھ سکے۔ تو یہاں پر ہم جب آ گئے تو پھر سب نے اپنی اپنی چوائس کے مطابق اپنی پلیٹ بنا لی، اور اپنی اپنی جو بھی ڈرنک لینا تھی، کسی نے لینی تھی تو انہوں نے لے لی، جنہوں نے نہیں لینا تھی تو انہوں نے نہیں لی۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر پھر سب نے ہم نے کھانا شروع کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک دفعہ نا ابو علی سینا سے پوچھا کہ آپ کے دن کیسے گزرے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پر شکر کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے
کرنے پر۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، ہم تو شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں اکثر دعا کرتی ہوں تو کہتی ہوں آپ بھی کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا اتنے بار شکر ہے، گنتی ختم ہو جاتی ہے ہماری، جتنے عادات تجھے پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا کثرت سے شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرے اور ان نعمتوں میں کبھی کمی نہ ہو۔ تو پھر ہم جب کھانے کے لیے بیٹھے، سب اپنی اپنی پلیٹس میں جو جو اپنی چوائس کے مطابق تھا وہ ڈالا اپنی، اور ہم بیٹھے تو میں نے اور دیکھیں اسی طرح آپ کسی بھی ماحول میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تربیت کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو ہسٹری بتا سکتے ہیں، ان کو اسلامی تہوار بتا سکتے ہیں، ان کو جو ایام ہوتے ہیں یا جو مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو بتا سکتے ہو۔ تو میں نے بھی سوچا کہ بچوں کو اس ماحول میں، اس خوبصورت ماحول میں کیوں نہ میں بچوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتا دوں اپنی اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی، اور تھوڑا سا ان کو اسلام کے تاریخ اور اسلام کے ایام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ کون سے ایام چل رہے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں نے ٹیبل پر ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بچوں کو بتایا کہ آج ہمارا 7ویں روزے کی افطاری ہے، سحری ہے، ہم 7ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں اور کل 7واں روزہ ہوگا۔ پھر میں نے بچوں کو بتایا کہ 7واں روزہ، آپ کو پتہ ہے 7واں روزے میں کیا ایک اہم واقعہ ہوا تھا؟ 7ویں روزے میں وہ ان بی بی کی وفات ہے کہ جو رسول خدا کی چچی ہیں، جو مولا علی کی والدہ ہیں، اور جو حضرت ہاشم کی پوتی ہیں، حسنین کی دادی ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے بڑے پیار سے رسول خدا کی تربیت کی، بڑے پیار سے ان کو پالا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے نا یہ پاک بی بی جناب فاطمہ بنت اسد، تو رسول خدا نے اپنا کرتا ان کو پہنایا تھا اور ان کی قبر میں خود لیٹے تھے اور ان کے لیے دعا کی تھی، اور خاندان اہل بیت کی جنت البقیع میں دفن ہونے والی یہ پہلی خاتون تھیں۔ اس طرح میں نے بچوں کو تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کون تھیں، اور کتاب عشق نبی ہے کتاب بنت اسد، علی نے گھر میں پڑھا نصاب بنت اسد۔